الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے جگہ خالی ہے، وہ حضرات اپنے سامنے کی جگہ پر کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے سامنے کی جگہ پر کر لیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق دین کے ایک اہم رکن سے ہے۔ وہ دین کا ایک اہم رکن کیا ہے؟ وہ دین کا اہم حصہ کیا ہے؟ وہ ہے معاملات اور معاشرت، کہ معاملات میں صفائی، معاملات میں درستگی، لین دین کے معاملات میں صفائی ستھرائی، پیسوں کے لین دین میں سچائی، صفائی اور ستھرائی، یہ دین کا بہت ہی اہم شعبہ اور بہت ہی اہم حصہ ہے کہ آدمی لین دین میں بہت صاف ستھرا ہو، لین دین کے معاملات میں اس کی زندگی بہت صاف ستھری ہو، یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ آج ہم نے اس حصے کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اس حصے کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ روپے پیسوں کے معاملات، لین دین کے معاملات، معاشرت کے معاملات، ہم نے اس کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے اور ہم اس کو دین نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے، دین کو ہم نے منحصر کر لیا ہے عبادات تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، وظائف، تسبیحات، بس اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل دین ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں دین ہے، معاملات بھی دین ہے، معاشرت بھی دین ہے، عبادات بھی دین ہے، لیکن ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھ لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل دین اور اصل اسلام یہی ہے۔ معاملات کو زندگی سے نکال دیا، ہم آزاد ہو گئے ہیں لین دین کے معاملے میں، روپے پیسوں کے معاملات میں۔ اسی لیے آئے دن واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں، معاملات کو، معاشرت کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ تو اگر شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے، شریعت کے احکام کا مطالعہ کیا جائے، تو 1/4 احکام عبادت سے متعلق ہیں اور 3/4 احکام معاشرت اور معاملات سے متعلق ہیں۔ یعنی معاملات اور معاشرت کا حصہ بہت زیادہ ہے، عبادات تو بہت تھوڑی ہیں، معاملات کے احکام بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہدایہ ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بن سکتا ہے۔ جو عالم ہوگا اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں، صرف 1 جلد میں عبادات کا تذکرہ ہے اور جو 3 جلدیں ہیں اس میں معاملات ہے، معاشرت ہیں، اتنا اہم حصہ معاملات کا ہے۔ اور معاملات کو اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی کے معاملات خراب ہوں، پیسوں کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں جائز اور ناجائز کے فرق وہ ختم کر رہا ہو، یعنی حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو اپنی کمائی کے اندر، تو معاملات کا اتنا اہم مقام ہے کہ اس کی عبادت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کی عبادات کا اجر و ثواب اسے نہیں ملتا، اس کی عبادات مقبول نہیں ہوتی ہیں، وہ موقوف رہتی ہیں، رکی رہتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی۔
اگر حرام کمائی ہے، حلال اور حرام کی ملاوٹ ہے، تو عبادات موقوف رہتی ہیں قبول ہونے سے، دعائیں موقوف رہتی ہیں قبول ہونے سے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا فلاں کام بنا دیجئے، یا اللہ میرا فلاں کام بنا دیجئے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا لباس حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، اور ان کی زندگی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام مال سے ہوئی ہے، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو معاملات جو ہیں یہ دین کے اندر بہت ان کا اہم حصہ ہے۔ دوسری جو عبادتیں ہیں اگر ان سے ہم سے کوتاہی ہو جائے تو ان کی تلافی اور ان کی معافی بہت آسان ہے۔ دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو ان کی معافی ہو سکتی ہے، بہت آسان معافی تلافی ہے۔ مثال کے طور پر اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو اپنی زندگی کے اندر نمازیں ادا کر لے، نمازوں کو قضا کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا تو 1000 اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، 1000 نفلیں پڑھ لے، جب تک کہ صاحب حق سے معافی نہیں مانگے گا اس کی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کا حق مارا ہے، جس کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک کہ وہ معاف نہیں کر دے گا اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، 1000 نفلیں پڑھ لو، 1000 تسبیحات پڑھ لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ صاحب حق سے معافی مانگو، اس کے بعد ہم سے معافی مانگو۔ تو اتنا اہم حصہ ہے معاملات کا اور معاشرت کا اور لین دین کا، لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، زندگی سے نکال دیا ہے، اور ہم نے اس کو دین ہی نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے دین صرف عبادات کو سمجھ لیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تسبیحات، نوافل، بس اچھی بات ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی صاف ہوں، ہمارے لین دین کے جو معاملات لوگوں سے ہوتے ہیں بالکل کلیئر ہوں، ہمارے دامن پہ ایک دھبا نہ ہو، ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے ایسی زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ لین دین کے معاملات بالکل صاف رہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے یہاں یہ معمول تھا، تصوف کی تعلیمات میں ان کے یہاں اس بات پر زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ معاملات میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ اپنے مریدین کو، ملنے جلنے والوں کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ معاملات میں سچے رہنا، معاملات میں بالکل صاف ستھرے رہنا۔ اگر ان کو ان کے کسی مرید کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو آپ ناراض ہوتے اور اس سے فرماتے کہ اپنے معمولات کو پورا کر لو، یعنی نوافل اور جو وظائف ہوتے ہیں ان کو پورا کر لو۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ پیسوں کے معاملات میں وہ گڑبڑی کر رہا ہے تو آپ اس سے بہت ناراض ہوتے اور فرماتے کہ اس شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے۔ انہی کے ایک مرید تھے، ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی اور بیعت کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سفر کر کے آئے ملاقات کرنے کے لیے، اور اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے آئے۔ جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام دعا ہوئی، مصافحہ ہوا، اور حضرت سے فرمایا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ویسے ہی پوچھ لیا کہ یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ 13 سال کا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کس چیز سے سفر کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ریل گاڑی سے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو کہا آپ نے ٹکٹ تو لیا ہوگا؟ تو کہا ٹکٹ لیا ہے۔ کہا اس بچے کا کیسا ٹکٹ لیا؟ پورا ٹکٹ لیا کہ آدھا ٹکٹ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کا آدھا ٹکٹ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ یہ تو 13 سال کا ہے، یہ تو قانون کے خلاف ورزی ہے، 13 سال کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل قانون تو یہی ہے کہ پورا ٹکٹ لینا چاہیے، لیکن یہ بچہ دیکھنے میں چھوٹا معلوم ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کا آدھا ٹکٹ لے لیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم تصوف کے کسی مقام پر نہیں ہو
تم نے تو چوری کی ہے، تم نے غصب کیا ہے، جو بچے کو سفر کر کے لے کر آئے ہو یہ حرام کا کرایہ ہے۔ اور جب حرام انسان بچاتے بچاتے اپنی جائز طریقے کی کمائی میں شامل کر لیتا ہے تو وہ کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے تو چوری کی ہے، اور جو چوری کرے، مال غصب کرے دوسروں کا، وہ تصوف کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ان سے بیعت کرنے کی اجازت بھی لے لی، جو ان کو اجازت دی تھی بیعت کرنے کی وہ اس سے آپ نے واپس لے لی۔ تو ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتی ہے۔ ایسے ایسے معاملات میں بھی اللہ والے اور بزرگ ایسے ایسے توجہ فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے معاملات تو چھوڑ دیجئے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو وصیت فرماتے تھے کہ اگر تم کبھی سفر پر جاؤ، تمہارے ساتھ میں اتنا سامان ہو کہ اس کا وزن زیادہ ہو، اگر تم ٹرین سے سفر کر رہے ہو اور تمہارے پاس سامان زیادہ ہے اور اتنا زیادہ ہے جتنا مفت لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ سامان ہے، تو اس سامان کا وزن کراؤ اور اس زائد وزن کا پیسہ بھی دو، اس کا کرایہ بھی دو۔ چنانچہ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیشن پہنچ گئے، سفر کے ارادے سے گئے، حضرت کے ساتھ میں سامان بھی تھا، اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سامان کا وزن ہوتا تھا۔ آپ لائن میں کھڑے ہو گئے، اتفاق سے گارڈ آ گیا جو ٹرین میں اسی ٹرین سے وہ بھی جا رہا تھا۔ وہ گارڈ آیا اور آپ کو پہچان گیا، اور اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں اس گاڑی سے سفر کرنے والا ہوں اور سامان میرے پاس زائد ہے، اس لیے اس کا وزن کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس گارڈ نے کہا کہ آپ کو وزن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے ہی چلیے، ہم آپ کے ساتھ میں چلیں گے، اس کا کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں اسٹیشن تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے آگے؟ تو کہا وہاں دوسرا گارڈ آ جائے گا، میں اس کو بتا دوں گا کہ اس سامان کے بارے میں اور آپ کے بارے میں وہ کچھ پوچھ تاچھ نہ کرے، آپ کو کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اگلے اسٹیشن تک جائے گا، لیکن آپ کا اسٹیشن اس سے پہلے ہی آ جائے گا، آپ اتر جانا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے آگے اسٹیشن تک جانا ہے، یعنی مجھے آخرت جانا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ قبر میں اور آخرت میں کون سا گارڈ میرے ساتھ ہوگا جو میری مدد کرے گا؟ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ والے توجہ دیتے تھے، لیکن آج ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، اس میں نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہوں گی جن کے ذریعے سے حرام کمائی آ رہی ہوگی، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، دھوکہ دڑی کے ذریعے سے، جھوٹ بولنے کے ذریعے سے۔ اگر ہم سوچیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پیسے جو ناجائز طریقے سے آتے ہیں ہماری حلال کمائی میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر اس سے ہم کپڑے پہنتے ہیں، پھر اس سے ہمارا جسم پرورش کرتا ہے، تو ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی، اور ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت کیسے بیٹھے گی۔ آج ہمارے اندر سے جو گناہوں کی نفرت نکل چکی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری کمائی میں ناجائز کمائی شامل ہو گئی ہے۔ تو ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی کے اوپر، اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری کمائی کیسی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے ناجائز طریقے سے پیسے آ رہے ہیں اور اسی سے ہم کھا پی رہے ہیں اور ہمارا بدن پرورش کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے جلیل القدر استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے میری ایک مرتبہ دعوت کی، میں دعوت میں چلا گیا، وہاں کھانا کھایا، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آمدنی حرام ہے، تو کئی مہینوں تک میرے دل کے اندر ظلمت محسوس ہوتی رہی، میں ظلمت کو محسوس کرتا رہا، اور کئی مہینوں تک میرے دل کے اندر گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا رہا۔ یہ ہوتی حرام کمائی۔ جب ہم حرام کمائی کھائیں گے، ناجائز کمائی کھائیں گے، تو ہمارے اندر گناہوں کے داعیہ پیدا ہوں گے، گناہوں کے جذبات پیدا ہوں گے، پھر ہمارے اندر گناہوں کی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ جو آج ہمارے اندر فساد مچا ہوا ہے گناہوں کا،
گناہوں کے لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری آمدنی حرام ہے۔ جب آمدنی حرام ہوگی تو پھر اس کے نتائج یہی مرتب ہوں گے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم گناہوں سے بچنا چاہیں گے لیکن ہمارا دل چاہے گا گناہ کر لیں، کہ ایسے مال کو نہ کھاؤ جس کے اندر شک اور شبہ ہو، ایسے مال کو نہ کھاؤ جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو، ایسے مال کو نہ استعمال کرو جو دھوکہ دے کر کمایا گیا ہو، ایسے مال کو نہ استعمال کرو جو سود کے ذریعے سے آیا ہو، رشوت کے ذریعے سے آیا ہو، حرام کمائی کے ذریعے سے آیا ہو۔ اگر ایسے مال کو تم نے استعمال کیا، ایسے مال کو تم نے کمایا تو تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔